حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے عراق کی سرزمین میں ایک ایسے ماحول میں آنکھ کھولی جہاں ہر طرف شرک اور بت پرستی پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ ایک اللہ کی عبادت چھوڑ کر پتھروں، لکڑیوں، سورج، چاند اور ستاروں کو پوجتے تھے۔ پورا معاشرہ شرک میں ڈوبا ہوا تھا۔ بادشاہ سے لے کر عام انسان تک سب اسی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اس وقت کا بادشاہ نمرود خود بھی بہت بڑا سرکش اور اللہ کا انکار کرنے والا تھا۔ وہ لوگوں کو اپنے سامنے جھکاتا اور اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ بھی اسی ماحول کا حصہ تھا۔ ان کے والد بت بناتے تھے۔ وہ لکڑی اور پتھر سے مختلف شکلوں کے بت تیار کر کے اور پھر لوگوں کو فروخت کرتے تھے۔ مختلف قبیلے اور خاندان ان سے بت خریدتے اور پھر ان کی عبادت کرتے۔ اس طرح ان کا گھر صرف بت پرستی کرنے والا ہی نہیں بلکہ بت بنانے اور پھیلانے کا مرکز بھی بن چکا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بچپن ہی سے خاص سمجھ، پاکیزگی اور ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے ان چیزوں پر غور کرتے تھے۔ وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسا معبود ہے جسے انسان خود اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، پھر خود ہی اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ وہ دیکھتے تھے کہ ان کے والد لکڑی اور پتھر کو تراش تراش کر مجسمے بناتے ہیں، پھر لوگ انہی بے جان چیزوں سے امیدیں لگاتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں اور انہیں مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل اس شرک کو کبھی قبول نہ کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں شروع ہی سے توحید کی روشنی ڈال دی تھی۔ وہ سوچتے تھے کہ جو چیز خود انسان کے ہاتھوں سے بنی ہوئی ہو وہ انسان کی مدد کیسے کر سکتی ہے؟ جو بت خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ دوسروں کو کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوئے تو اللہ رب العزت نے انہیں نبوت اور رسالت کے عظیم منصب سے نوازا۔ اللہ نے انہیں اپنی قوم کو سیدھے راستے پر لانے کی ذمہ داری دی۔ ان کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے اور شرک اور بت پرستی کے خلاف آواز بلند کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز اپنے ہی گھر سے کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر گھر کا ماحول درست ہو جائے تو معاشرے پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ ان کے والد صرف ایک عام بت پرست نہیں بلکہ بت سازی اور بت فروشی کے بڑے مرکز تھے۔ لوگ ان سے بت خریدتے تھے، اس لیے ان کی گمراہی کا اثر پوری قوم پر پڑ رہا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت حکمت، نرمی اور محبت کے ساتھ اپنے والد کو سمجھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے ادب کے ساتھ کہا کہ ایسے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ سب سے پہلے ان کے والد حق کو پہچان لیں اور ایک اللہ کی عبادت اختیار کریں۔ یہی ایک سچے داعی اور نبی کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو حق کی دعوت دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی حکمت کے ساتھ اپنی دعوت کی ابتدا کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شرک کا سب سے بڑا مرکز ان کا اپنا گھر بن چکا ہے، اس لیے اصلاح کا آغاز بھی وہیں سے ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بڑی محبت اور نرمی کے ساتھ سمجھایا۔ انہوں نے کہا، ابا جان، جن بتوں کی آپ عبادت کرتے ہیں اور جن کے سامنے آپ جھکتے ہیں یہ نہ آپ کی پکار سنتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا، اے میرے بابا، شیطان کی عبادت نہ کریں کیونکہ شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ پھر کہا، ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ پر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب اور آفت نہ آ جائے اور آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سچی اور مخلصانہ باتیں سن کر ان کے بت پرست والد غصے میں آ گئے۔ دلیل کا جواب دلیل سے دینے کے بجائے دھمکیوں پر اتر آئے اور کہنے لگے، اگر تو اپنی ان باتوں سے باز نہ آیا اور میرے معبودوں کی توہین بند نہ کی تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، تجھے پتھروں سے مار مار کر تیری جان لے لوں گا۔ میری نظروں سے دور ہو جا، میں تیری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، جا میرے گھر سے نکل جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی خوف کے جواب دیا، میں ایک گھر کیا پوری کائنات چھوڑ سکتا ہوں مگر اللہ کی توحید والی بات نہیں چھوڑ سکتا۔ چنانچہ وہ گھر سے نکل گئے۔ جیسے ہی گھر سے باہر آئے تو دیکھا کہ پوری کی پوری قوم بھی انہی کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ سب لوگ بتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو بھی وہی بات کہی کہ یہ بت نہ تمہاری پکار سنتے ہیں اور نہ ہی کچھ کر سکتے ہیں۔ قوم نے جواب دیا، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے پایا ہے۔ حضرت ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام نے فوراً دلیری کے ساتھ فرمایا، بے شک تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی اور واضح گمراہی میں تھے۔ پھر فرمایا، میں تمہارے ان معبودوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔ پھر کہا، اللہ کی قسم ضرور ایک خفیہ چال چلوں گا اور ان کی ایسی درگت بناؤں گا کہ تم بھی یاد رکھو گے۔ لیکن قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان باتوں پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ اتفاق سے قوم کا قومی میلہ اور مذہبی تہوار آ گیا۔ سب لوگ تیار ہو کر میلے میں جانے لگے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتا۔ چنانچہ جب پوری قوم، وقت کا بادشاہ نمرود، مذہبی رہنما، پنڈت، کاہن، سردار، چودھری اور عام لوگ اپنی عید، تہوار اور میلے میں مصروف تھے اور شراب و کباب اور کھیل تماشوں میں لگے ہوئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اب صحیح وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں داخل ہوئے جہاں ان کے بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے۔ ان بتوں کے سامنے طرح طرح کے کھانے، پھل اور دوسری چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا اٹھایا اور بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کی ٹانگ، کسی کی ناک کاٹ دی، کسی کی آنکھ پھوڑ دی، کوئی بت منہ کے بل جا گرا، کوئی سر کے بل جا گرا اور کوئی الٹا پڑ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ ڈالے، صرف ایک بڑا بت چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب سارے لوگ اپنے تہوار اور میلے سے واپس آئے تو اپنے اپنے معبودوں کو سلام کرنے کے لیے مندر پہنچے۔ اندر کا منظر دیکھ کر سب حیران اور پریشان رہ گئے کہ جن معبودوں کو سلام کرنے آئے تھے وہ تو خود زمین پر گرے ہوئے تھے۔ کوئی لنگڑا ہو چکا تھا، کوئی اندھا، کسی کی ناک ٹوٹی ہوئی تھی، کسی کا ہاتھ۔ لوگوں نے دیکھا کہ بت خانہ نہیں رہا بلکہ کباڑ خانہ بن چکا ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہی سب کے سب لوگ غصے سے پاگل ہونے لگے اور کہنے لگے، یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا؟ یقیناً وہ بہت بڑا ظالم انسان ہے۔ پھر کچھ بول اٹھے، ابراہیم نے کہا تھا کہ وہ ہمارے بتوں کے خلاف ایک خفیہ چال چلے گا، یقیناً یہ سارا کام اسی نے کیا ہوگا۔ جب قوم کے بڑے لوگوں نے یہ بات سنی تو غصے میں بے قابو ہو گئے اور کہنے لگے، اسے پکڑ کر ہمارے سامنے لایا جائے اور اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک کھلی کچہری میں پیش کیا گیا تاکہ ساری کی ساری قوم یہ منظر دیکھ سکے۔ قوم کے بڑے لوگوں نے بڑے روب اور دبدبے سے پوچھا، اے ابراہیم، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اب وہ بہترین موقع آ گیا جس کے لیے انہوں نے یہ ساری تدبیر کی تھی، کیونکہ یہاں عوام بھی موجود تھی، بڑے بڑے سردار اور رہنما بھی موجود تھے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا، اپنے اس بڑے بت سے پوچھ لو، شاید اسی نے یہ کام کیا ہو، کیونکہ کلہاڑا تو اسی کے کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب سے سارے کے سارے لوگ شرمندگی میں ڈوب گئے۔ وہ سوچنے لگے کہ اب اس بات کا کیا جواب دے۔ آخر کار نہایت شرمندگی کے ساتھ کہنے لگے، ابراہیم، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہی بات ان سے کہلوانا چاہتے تھے۔ پھر انہوں نے فرمایا، جب یہ بول نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے اور کچھ کر نہیں سکتے تو پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ لیکن قوم بہت ضدی اور ہٹ دھرم تھی، وہ حق ماننے کے بجائے پہلے سے بھی زیادہ دشمن بن گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کی ٹھان لی۔ انہوں نے کہا، ابراہیم کو دہکتی ہوئی آگ میں جلا دو تاکہ یہ روز روز کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وقت کے بادشاہ نمرود کے دربار میں پہنچے۔ نمرود نے کہا، تو اپنے باپ دادا کے دین سے کیوں پھر گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ کی توحید بیان کی۔ نمرود نے کہا، جس رب کا تو ذکر کرتا ہے اس کی کوئی خوبی بتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ نمرود کہنے لگا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک بے قصور شخص کو قتل کر دیا اور ایک سزا یافتہ قیدی کو آزاد کر دیا۔ پھر فخر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، دیکھا، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں۔ نمرود کی یہ بیوقوفی دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شخص حقیقت نہیں سمجھ رہا۔ پھر انہوں نے فرمایا، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں لے جاتا ہے۔ اگر تو معبود ہے تو سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق کی طرف لے آ۔ بس یہاں آ کر نمرود بالکل لاجواب ہو
ہو گیا۔ اب اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت سے سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ نمرود اور اس کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے ایک خاص جگہ تیار کی، جس کی لمبائی تقریباً 80 گز اور چوڑائی 40 گز تھی۔ اس میں 40 دن تک مسلسل ایندھن جمع کیا جاتا رہا۔ لوگ منتیں مانتے تھے کہ ہم اتنا ایندھن لا کر اس میں ڈالیں گے۔ کئی دنوں تک اس آگ کو بھڑکایا گیا۔ پوری قوم آگ کو تیز سے تیز کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ نمرود اور اس کی قوم کو یقین ہو گیا تھا کہ ابراہیم اس آگ سے ہرگز نہیں بچ سکے گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق میں بٹھایا گیا اور آگ میں پھینکنے کی تیاری کی گئی۔ ایسے موقع پر نمرود بہت خوش تھا کہ آج میرا دشمن اور میری سلطنت کا دشمن ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ لیکن اللہ رب العزت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچا۔ دوسری طرف وقت کا بادشاہ نمرود، جو اپنی خدائی پر گھمنڈ کرتا تھا، ایک حقیر اور لنگڑے مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا۔ مچھر اس کی ناک کے راستے سے دماغ میں داخل ہو گیا۔ اس کے دماغ میں شدید خارش شروع ہو گئی۔ پہلے تو وہ اپنے ہاتھوں سے سر کو پیٹتا رہا، پھر خارش اور درد بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اس کے سر پر جوتیاں ماری جانے لگی تاکہ اس سے کچھ سکون مل جائے۔ خدائی کا سارا غرور خاک میں مل گیا۔ جھوٹے معبود کے سر پر جوتیاں پڑنے لگی اور وہ اسی ذلت اور عذاب میں مبتلا رہ کر مر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان نہ لانے سے مایوس ہو گئے۔ انہوں نے ارادہ فرمایا کہ اب کسی دوسری جگہ جا کر اللہ کا پیغام پہنچایا جائے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کی اور فلسطین کے علاقے شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسی سفر میں ان کے ساتھ ان کی اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی بھی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قافلہ سفر کرتے کرتے مصر پہنچ گیا۔ مصر کا بادشاہ بہت ظالم، عیاش اور جابر انسان تھا۔ وہ جس خوبصورت عورت کے بارے میں سنتا یا اسے دیکھ لیتا تو اسے زبردستی اپنے محل میں لے جاتا اور اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا۔ چنانچہ اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا اور ان کے ساتھ بدکاری کرنے کا ارادہ کیا، لیکن جیسے ہی ان کی طرف ہاتھ بڑھایا اس بادشاہ کا ہاتھ شل ہو گیا اور حضرت سارہ کو ہاتھ بھی نہ لگا سکا۔ یہ دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگا، اپنے اللہ سے دعا کریں کہ میرا یہ ہاتھ ٹھیک ہو جائے، میں آپ کو عزت کے ساتھ واپس بھیج دوں گا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ سے دعا کی تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس ظالم نے دوبارہ وہی گندا ارادہ کیا تو اس کا ہاتھ پھر شل ہو گیا۔ اس نے دوبارہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دعا کی درخواست کی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر دعا کی اور اس کا ہاتھ دوبارہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے تیسری بار پھر یہی حرکت کی تو پھر وہی معاملہ پیش آیا۔ ہر مرتبہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا دعا کرتی تھی اور اس کا ہاتھ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ کرامت دیکھ کر اس بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ اللہ کے بہت مقبول بندے ہیں۔ چنانچہ اس نے ان دونوں کا بہت زیادہ احترام کیا اور انہیں مال، سامان اور بہت سے تحائف دیے۔ صرف یہی نہیں بلکہ تعلق اور رشتہ جوڑنے کے لیے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو بھی حضرت ابراہیم کے نکاح میں دے دیا۔ اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق حضرت ہاجرہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت گزار بھی بن گئی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے اور ہمیشہ اللہ سے اولاد کی دعا مانگتے رہتے تھے۔ چنانچہ عرصہ گزرتا گیا پھر اللہ تعالیٰ نے 86 سال کی عمر میں حضرت ہاجرہ کے بطن سے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت چھوٹے تھے، دودھ پیتے بچے تھے اور بولنا بھی شروع نہیں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ آؤ جہاں نہ پانی ہے، نہ آبادی، نہ درخت، نہ کوئی گھر۔ وہ جگہ بالکل سنسان تھی اور چاروں طرف سے کالے پہاڑوں نے اسے گھیر رکھا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنی بیوی اور بچے کو لے کر روانہ ہو گئے۔
اور اس جگہ پہنچے جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے۔ اس وقت وہاں دور دور تک نہ کوئی انسان تھا، نہ پانی اور نہ رہنے کی کوئی جگہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشکیزہ پانی اور کھجوروں کی ایک تھیلی حضرت ہاجرہ کے پاس رکھی اور واپس جانے لگے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خاوند حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے چلتی ہوئی کہنے لگی، اے ابراہیم، آپ مجھے اور اس ننھے بچے کو اس سنسان جگہ میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں نہ پانی ہے، نہ کوئی آبادی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بار بار یہی بات پوچھتی رہی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم تھا کہ بات نہیں کرنی۔ آخرکار حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کو یہی حکم دیا ہے کہ ہمیں اس بے آباد جگہ میں چھوڑ دیں؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً مطمئن ہو گئی اور کہنے لگی، پھر اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ جو اللہ ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں بچے کو رزق دیتا ہے، جو پتھر کے اندر موجود کیڑے کو بھی کھانا پہنچاتا ہے، اور جس رب نے آگ میں آپ کی حفاظت کی، وہی اس جنگل میں ہمارا بھی محافظ بنے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس روانہ ہو گئے۔ جب وہ ایک ایسے ٹیلے پر پہنچے جہاں سے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آ رہے تھے، تو وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے ڈھیروں دعائیں کی۔ ادھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی رہی۔ کچھ دن کھجوریں کھا کر اور پانی پی کر گزارا ہوتا رہا، لیکن پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ پانی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی پیاسی تھی، اور ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیاس سے بے حال تھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حالت خراب ہونے لگی اور وہ پیاس سے ایڑیاں رگڑنے لگے، تو ماں کی مامتا تڑپ اٹھی، اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بچے کی یہ حالت دیکھ کر بے چین ہو گئی۔ ان سے اپنے بچے کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی، چنانچہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہیں چھوڑ کر قریب موجود صفا پہاڑی پر چڑھ گئی، تاکہ شاید کوئی انسان نظر آ جائے یا کہیں پانی کا کوئی نشان مل جائے، لیکن وہاں کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر وہ صفا سے اتر کر مروہ پہاڑی کی طرف گئی۔ جب درمیان کی نشیبی جگہ میں پہنچتی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے، اس لیے وہ دوڑنے لگتی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صفا اور مروہ کے درمیان اسی طرح 7 چکر لگائے۔ ہر مرتبہ نشیبی جگہ پر پہنچ کر اپنے بچے کی فکر میں دوڑتی تھی۔ 7ویں چکر میں جب وہ مروہ پہاڑی پر پہنچی تو انہیں ایک آواز سنائی دی۔ وہ چونک گئی اور غور سے سننے لگی۔ پھر آواز آئی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اگر تم مدد کر سکتے ہو تو سامنے آؤ، میں نے تمہاری آواز سن لی ہے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر اپنی ایڑی یا اپنا پر مارا تو وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ یہی مبارک پانی زمزم تھا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جلدی جلدی پانی کے گرد مٹی جمع کرنے لگی تاکہ پانی بہہ نہ جائے۔ وہ پانی کو روکنے کے لیے بند سا بنانے لگی۔ چنانچہ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے پانی پر زندگی گزارنے لگے۔ اب چونکہ وہاں پانی موجود تھا، اس لیے پرندے بھی آنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد بنو جرہم قبیلے کے کچھ لوگ اس علاقے کے قریب سے گزرے۔ انہوں نے پرندے دیکھے تو سمجھ گئے کہ قریب کہیں پانی ضرور موجود ہے۔ تلاش کرتے کرتے وہ اس جگہ پر پہنچ گئے۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہاں رہنے کی اجازت مانگ لی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی یہی چاہتی تھی کہ اس سنسان جگہ میں کوئی انسان موجود ہو، اس لیے انہوں نے خوشی کے ساتھ اجازت دے دی۔ پھر بنو جرہم نے اپنے دوسرے لوگوں کو بھی بلا لیا۔ آہستہ آہستہ وہاں گھر بننے لگے، آبادی شروع ہو گئی اور وہ سنسان وادی ایک آباد جگہ بن گئی۔ بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے اور ان کی شادی بھی بنو جرہم قبیلے کی ایک لڑکی سے ہوئی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب اور سرخرو ہوئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل 3 راتیں خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ انبیاء کے خواب عام لوگوں کے خوابوں کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام
السلام نے نہ تو خواب کا کوئی اور مطلب نکالنے کی کوشش کی اور نہ ہی اسے ٹالنے کا ارادہ کیا، بلکہ فوراً اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے جھک گئے اور فرما برداری کا نمونہ بن گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ اللہ کے حکم پر جلد از جلد عمل کریں، لیکن یہ معاملہ صرف ان کی ذات تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس میں ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی شامل تھے، کیونکہ قربانی انہی کی دینی تھی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ایک نیک اور صابر ماں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں پلے بڑے تھے، اور ان کی رگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان اور حوصلہ موجود تھا۔ باپ کی بات سنتے ہی فوراً فرما برداری اختیار کی اور عرض کیا، ابا جان، قربانی ہمیشہ محبوب اور پیاری چیز کی دی جاتی ہے۔ اگر اللہ میری قربانی مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اللہ کو پوری دنیا میں مجھ سے زیادہ محبوب بندہ کوئی نظر نہیں آیا، اس لیے ابا جان دیر نہ کریں، آپ مجھے ذبح کر دیں۔ یہ گفتگو ہونے کے بعد باپ اور بیٹا دونوں اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے اور انہیں پہلو کے بل لٹا دیا۔ جانور کو ذبح کرتے وقت بھی پہلے اس کو قابو کر کے لٹایا جاتا ہے، پھر چھری چلانا مشکل نہیں رہتا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا۔ اب باپ ذبح کرنے کے لیے تیار تھا اور بیٹا اللہ کے حکم پر قربان ہونے کے لیے تیار تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھری کو حکم دیا کہ نہ چلنا۔ کئی مرتبہ چھری چلائی گئی مگر وہ نہ چلی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پتھر پر تیز بھی کیا، لیکن پھر بھی چھری نہ چلی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت کا پالا ہوا ایک مینڈا لے جاؤ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ رکھ دو۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے چھری کو بھی چلنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فوراً جنتی مینڈا لے آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹا دیا اور ان کی جگہ مینڈا رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دوبارہ چھری چلائی تو فوراً چل گئی۔ جب دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے تھے اور مینڈا ذبح ہو چکا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عظیم امتحان میں بھی کامیاب اور کامران ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرما بردار اور نیک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس بارے میں بات کی۔ پھر دونوں باپ بیٹے نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی۔ بیت اللہ کی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے ہوئی تھی، لیکن ہزاروں سال گزرنے کے بعد اس کے آثار مٹ چکے تھے، صرف بنیادوں کے کچھ نشانات باقی رہ گئے تھے اور زمین تھوڑی ابری ہوئی نظر آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی اصل جگہ اور بنیادیں دکھلا دی۔ چنانچہ انہی بنیادوں پر باپ بیٹے نے دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ یہ دنیا میں اللہ کی عبادت اور توحید کے لیے بنایا جانے والا پہلا گھر تھا۔ اس گھر کا مقصد صرف ایک اللہ کی عبادت تھا تاکہ لوگ بت پرستی چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں مسلسل تعمیر میں مصروف رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام معمار تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدور کی طرح اینٹیں اور پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے۔ باپ دیوار بناتے تھے اور بیٹا سامان پہنچاتا جاتا تھا۔ دونوں باپ بیٹے پوری محبت اور محنت سے بیت اللہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ اوپر تک نہ پہنچ سکا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص پتھر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے لگے۔ یہ پتھر اوپر نیچے ہو جاتا تھا، یعنی جہاں ضرورت ہوتی وہاں بلند ہو جاتا اور جہاں نیچے آنا ہوتا تو خود بخود نیچے آ جاتا تھا۔ یہی مبارک پتھر آج مقام ابراہیم کہلاتا ہے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ڈھیروں دعائیں کی۔ انہی مبارک دعاؤں کے نتیجے میں بعد میں ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ ناظرین، یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکمل زندگی کی داستان، جو ہمیں ایمان، صبر، قربانی، توحید
اور اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانے کا درس دیتی ہے۔ سبسکرائب